السلام علیکم سامعین، حق کے پیغام ٹی وی سے رانا ارشد حاضر ہے۔ سامعین، آج کا موضوع ہے شجر کاری۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن پیدا کی، اور یہ جو شجر کاری ہے اس سے آکسیجن پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن کا اہتمام فرمایا۔ اور جیسے ایک آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے ایک شخص کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ مثلاً آج 8 ارب انسان دنیا میں موجود ہے اور سب آکسیجن سے زندہ ہے۔ تو میں اگر اس کو اس سینس میں لے لوں کہ آکسیجن بنانے سے انسان زندہ رہتا ہے اور آکسیجن کھانے سے انسان زندہ رہتا ہے، اور میرے لگایا ہوا پودا جو آکسیجن پیدا کرے گا اس سے انسان کو فائدہ ہوگا، انسان زندہ رہیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں، اگر آپ کے لگائے ہوئے ایک چھوٹے سے پودے سے، ایک درخت سے لوگ زندہ ہیں، کس وجہ سے آکسیجن پیدا ہو رہی ہے، اور وہ نیکی آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ نیکی جو ہے نا میرے نامہ اعمال میں جا رہی ہے۔ اب آپ کے اس پودے لگانے سے، درخت لگانے سے آکسیجن پیدا ہو رہی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کے اس عمل سے انسان زندہ رہ رہا ہے، جس میں اس الفاظ کو ضم کروں کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ تو آپ کے آکسیجن بنانے والے عمل، مثلاً کوئی پودا لگانے والے عمل سے انسان کے لیے فائدہ ہو رہا ہے اور انسان زندہ رہ رہا ہے۔ تو آپ کو ایک انسان کا نہیں، جیسے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک انسان کو نہیں بچایا، 8 ارب انسان کو بچانے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو 8 ارب انسان کو بچانے کا جو ثواب ہے وہ انسان کو مل سکتا ہے۔ کس سینس میں؟ اس سینس میں کہ انسان پودے لگائے، شجر کاری کرے۔ آپ درخت اپنے گھروں پہ لگا سکتے ہیں، آپ پودے اپنے چھتوں پہ رکھ سکتے ہیں، گملوں میں رکھ سکتے ہیں، جو آکسیجن بنانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اس سے آپ کو ثواب کتنا ملے گا؟ آپ یہ بس دھیان میں رکھیں کہ جس نے ایک شخص کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ آپ ایک انسان کو زندہ رکھنے کے عمل میں نہیں شریک، آپ 8 ارب انسان کو زندہ رکھنے کے عمل میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو 8 ارب انسان کو زندہ رکھنے والا یہ عمل آپ کو کتنی نیکیاں دے گا، تو اس کا اندازہ آپ خود لگائیے گا۔ میں نے آپ کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہم نے آکسیجن بنانے کے عمل کو کیسے بڑھانا ہے۔ تو جیسے سر ڈھانپنا، داڑھی رکھنا، سیدھے کپڑے پہننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ درخت لگانا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ قیامت کا زلزلہ آ گیا ہے اور تیرے ہاتھ میں کوئی پودا ہے جس کو تو زمین میں لگانا چاہتا ہے، تو اس کو جلدی جلدی زمین میں لگا دے، تو انشاءاللہ العزیز تجھے اس کی نیکی کا عمل ملے گا جو تو نے اس زلزلے کے ٹائم، حالانکہ اس ٹائم دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن تو نے یہ سوچ کے لگا دیا کہ یہ ایک نیکی کا عمل ہے، تو اللہ رب العزت تجھے تیری نیت کا ثواب دے گا، اور اللہ رب العزت ہمارے معاملے آسان فرما دے گا۔ آپ تمام احباب سے میری یہی گزارش ہے کہ آکسیجن بنانے والے عمل کو تیز کیا جائے تاکہ ہم موسم کی تبدیلیوں سے بچ سکیں، موسم کی وہ تباہ کاریوں سے بچ سکیں جو ابھی پچھلے دنوں میں پاکستان میں سیلاب کی صورت میں نظر آئیں، جو اس ٹائم ہمارے ملک میں پولوشن کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ ہم نے اپنے سارے جو گیس ہوا میں شامل کرنے والے، جو دھواں شامل کرنے والے ذرائع ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے، انرجی کرائسس آئے ہوئے ہیں۔ تو ہم اس معاملے میں اپنے معاشرے کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ کس عمل سے؟ پودا لگانے سے۔ آپ اپنے گھروں کو خوبصورت پھولوں کے ساتھ، پودوں کے ساتھ جو ہے نا خوبصورت بنائیں اور آکسیجن بنانے کے اس عمل کو تیز کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔